السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام سامعین کا چوک انڈسٹر اکیڈمی پر خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں۔ آج کا یہ موک ٹیسٹ خاص کر کے پی جی والوں کے لیے ہے، چونکہ اس کا ایگزام 22 تاریخ کو ہے، بہت قریب ہے، 2-3 دن باقی ہیں، اس لیے ان کے لیے ہے۔ اور میں ایک اور بتا دوں، کل کے ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ جو لوگ بھی ایم یو سے یا پھر جامعہ سے پی جی کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایم اے کرنا چاہتے ہیں اردو سے، اس کے لیے فارم آ گیا ہے، وہ فارم بھر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ شاعر نے شاہین کا استعارہ سب سے زیادہ استعمال کیا ہے؟ فیض، غالب، اقبال یا پھر میر؟ یہ بہت ہی آسان اور سمپل ہے، اس کا صحیح جواب اقبال ہے۔ اگلا سوال ہے، شعور کی رو کی تکنیک کا استعمال کس ناول نگار نے بہت خوبصورتی سے کیا ہے؟ کرشن چندر، قرۃ العین حیدر، خواجہ احمد عباس یا پھر عصمت چغتائی؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ قرۃ العین حیدر، اور اس کا ناول ہے آگ کا دریا۔ کیا ہے؟ آگ کا دریا، جو 1959 میں غالباً شائع ہوا ہے۔ اور اگر ہم بات کر لیں عصمت چغتائی کے ناول کا، تو ٹیڑھی لکیر، کیا ہے؟ ٹیڑھی لکیر، یہ ہے 1945، 44 یا 45 اس کا نام لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، عبداللہ حسین کس مشہور ناول کے مصنف ہے؟ عبداللہ حسین، کیا پوچھا جا رہا ہے؟ عبداللہ حسین کس مشہور ترین ناول کے مصنف ہے؟ دو گز زمین یا لہو کے پھول یا پھر آگ کا دریا یا اداس نسلیں؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اداس نسلیں۔ کیا ہے؟ اداس نسلیں، یہ 1963، یاد رکھیں 1963۔ آگ کا دریا 59۔ لہو کے پھول جو ہیں یہ حیات اللہ انصاری کے ہیں۔ کس کے؟ حیات اللہ انصاری۔ دو گز زمین کس کا ہے؟ یہ آپ لوگ بتائیں گے، دو گز زمین کس کا ہے؟ اگلا سوال ہے، کس ناول نگار نے زیادہ تر اصلاحی ناول لکھے ہیں؟ مرزا رسوا، شرر، نذیر یا پھر صالحہ عابد حسین؟ اس کا صحیح جواب ہے نذیر احمد۔ ان کے جتنے بھی ناول ہیں، جیسے میرات العروس 1869 یا پھر بنات الناس، توبۃ النسو، ابن الوقت، یہ جتنے بھی ایامی، رؤیا صادقہ، جتنے بھی ناول ہیں، یہ سب نذیر احمد کے اصلاحی ناول ہیں۔ اگر ہم شرر کی بات کر لیں، عبدالحلیم شرر، تو یہ تاریخی ناول کے لیے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، کس ناول میں صرف ایک رات کی کہانی پیش کی گئی ہے؟ آخر شب کے ہمسفر، گریز، لندن کی ایک رات یا پھر ضدی؟ اس کا صحیح جواب ہے لندن کی ایک رات۔ کیا ہے؟ لندن کی ایک رات، یہ سجاد ظہیر کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضدی کی بات کر لیں تو یہ عصمت چغتائی کا ہے۔ گریز کی بات کر لیں تو یہ گریز کس کا ہے؟ گریز سے مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، گریز تو مجھے اب یاد آ رہا ہے، جو گریز کے وہ عزیز احمد کا ہے۔ کس کا ہے؟ عزیز۔ یاد رکھیں گے دونوں کے لاسٹ میں زے ہے، ٹھیک ہے۔ آخری شب کے ہم سفر، یہ آپ بتائیں گے یہ کس کا ہے۔ اگلا سوال یہ، گودان مشہور ناول ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ بہت ہی آسان ہے، یہ پریم چند کا ہے۔ کس کا ہے؟ پریم چندر کا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کا تو آپ جانتے، ایک چادر میلی سی، ایک چادر میلی سی۔ کرشن چند کا رتن ناز سرشار کا فسانہ آزاد 1880۔ پریم چند کا جو ناول ہے گودان، اس کا سن اشاعت، تو یہ گودان کے یہ کیا کہتے ہیں 1936 میں، کب؟ 1936، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کا پورا نام کیا؟ منشی دھنک لال، منشی دھنپتی رائے، منشی دھنپت رائے، منشی گنپتی رائے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دھنپت رائے۔ اگلا سوال ہے، جنگ آزادی میں حصہ لینے کے جرم میں کس شاعر کو جلا وطن کیا گیا تھا؟ قلی قطب شاہ، علی سردار جعفری، بہادر شاہ ظفر، شاہ میراجی؟ اس کا صحیح جواب ہے بہادر شاہ ظفر۔ اس کو جو ہے جلا وطن کر کے کہا، رنگون بھیج دیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کے اس افسانے کا کیا نام ہے
جو 24 گھنٹے کے واقعات پر مشتمل ہے۔ گلی ڈنٹا، سوتیلی ماں، عیدگاہ، کفن۔ اس کا صحیح جواب ہے کفن۔ یہ گلی ڈنٹا یہ پریم چند کا ہے، اور یہ جو ہے واردات میں، جو افسانے کا مجموعہ واردات میں ہے۔ اگلا سوال ہے ٹھنڈا گوشت کس کی تصنیف ہے؟ منٹو، بیدی، پریم چندر، کرشن چندر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے منٹو۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے گردش رنگ و چمن اور چاندنی بیگم کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ عبداللہ حسین، انتظار حسین، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر۔ اس کا صحیح جواب ہے قرۃ العین حیدر۔ اگلا سوال یہ پشاور ایکسپریس افسانہ کے خالق کون ہے؟ پشاور ایکسپریس افسانہ کے خالق کون ہے؟ اپیندر ناتھ اشک، منٹو، کرشن چندر یا پھر عصمت چغتائی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے کرشن چندر۔ کیا ہے؟ کرشن چندر، پشاور ایکسپریس۔ اگلا سوال ہے کوک جلی اور ہاتھ ہمارے قلم ہوئے کس مشہور افسانہ نگار کے افسانوی مجموعے ہیں؟ کوک جلی اور ہمارے ہاتھ قلم ہوئے، منٹو، بیدی، عصمت، قرۃ العین حیدر۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ بیدی، راجندر سنگھ بیدی۔ اگلا سوال ہے انداتا پورے کے چاند کی رات اور شہزادہ کس کی مشہور و معروف افسانے ہیں؟ راجندر سنگھ بیدی، احمد ندیم قاسمی، قاضی عبدالستار، کرشن چندر۔ انداتا، تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے کرشن چندر۔ یاد رکھیں انداتا کس کا؟ کرشن چندر کا۔ اگلا سوال ہے امانت لکھنوی کی اندر سبھا کب تصنیف ہوئی؟ 1825، 1801، 1890، 1853۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 1853۔ اگر 52 ہوتا تو 52 بھی دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے آفتاب محبت کس مشہور ڈرامہ نگار کے اول زمانے کی تصنیف یعنی پہلا؟ پنڈت دتاریہ کیفی، آغا حشر کاشمیری، بزرگ لاہوری، امانت لکھنوی۔ اس کا صحیح جواب ہے آغا حشر کاشمیری۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے اندر سبھا ہے یہ سب سے پہلا ڈرامہ ہے۔ کیا ہے؟ پہلا ڈرامہ۔ آگے دیکھتے ہیں ڈرامہ انارکلی کس کی شاہکار تصنیف ہے؟ ڈرامہ انارکلی کس کی شاہکار تصنیف ہے؟ آغا حشر کاشمیری، امتیاز علی تاج، محمد مجیب، عابد حسین۔ اس کا صحیح جواب ہے امتیاز علی تاج۔ آغا حشر کاشمیری کا کیا ہے؟ آفتاب محبت ہے، پھر اس کے بعد یہودی کی لڑکی ہے۔ ٹھیک ہے، امتیاز علی تاج انارکلی، اس کا ڈرامہ جو ہے سلیم ہے، اکبر ہے، اس کے بعد انارکلی ہے، سریا ہے، جو سریا انارکلی کی بہن ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے سلیم کس ڈرامے کا کردار ہے؟ میں ابھی بتایا سلیم کس ڈرامے کا کردار ہے؟ اندر سبھا، ضحاک یا پھر انارکلی یا سید ہوس۔ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے انارکلی۔ ابھی مت بتائیں اندر سبھا یہ ہے، امانت لکھنوی، ضحاک محمد حسن، یہ عمر خیام بھی اسی کا ہے، سید ہوس یہ جو ہے کاشمیری کا ہے، آغا حشر کاشمیری۔ اگلا سوال یہ شریر بیوی اور کولتار بہترین مزاحیہ افسانے ہیں، یہ تخلیق کس کی ہے؟ شوکت تھانوی، پطرس بخاری، عظیم چغتائی، رشید احمد صدیقی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے عظیم بیگ چغتائی۔ کیا ہے؟ عظیم بیگ چغتائی۔ اگلا سوال ہے مشتاق احمد یوسفی کو ہم کس حیثیت سے جانتے؟ طنز و مزاح نگار، ڈرامہ نویس، ناول نویس، محقق۔ اس کا صحیح جواب ہے طنز و مزاح نگار۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل طنز و مزاح نگار میں کس کا تعلق علی گڑھ سے ہے؟ رشید احمد صدیقی، احمد جمال پاشا، شوکت تھانوی، فرحت کاکوری۔ اس کا صحیح جواب رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال ہے مشہور قصیدہ نگار سودا کا پورا نام کیا ہے؟ محمد رفیع، رفیق احمد، سید علی احمد۔ اس کا صحیح جواب ہے محمد رفیع، سودا۔ اگلا سوال ہے ظہیر نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، یہ قصیدہ کس نے لکھا؟ ذوق، سودا، غالب، داغ۔ اس کا صحیح جواب ہے ذوق۔ یہ جو کہ بہادر شاہ ظفر جب بیمار تھے اور صحت یاب ہوئے تو ان کے لیے صحت یابی میں یہ قصیدہ ذوق نے پڑھا تھا۔ اگلا سوال ہے خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ سودا، ذوق، غالب، فانی۔ صحیح جواب ہے
ذوق۔ اگلا سوال ہے سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کیا؟ اس کا جو صحیح جواب ہے سر سید احمد خان۔ آپ یہ بتائیں کہ کہاں اور کب قائم کیا گیا۔ اگلا سوال ہے کس ادیب کا انتقال نیو یارک میں ہوا؟ مجنون گورکھپوری، جوش ولی آبادی، قاضی عبدالودود، پطرس بخاری۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے پطرس بخاری۔ لاہور کا جغرافیہ، کتا، سائیکل، یہ ان کا جو ہے انشائیہ ہے۔ اگلا سوال یہ مسرت سے بصیرت تک اور تنقیدی اشارے کس سے مشہور نقاد کی تصنیف ہے؟ کلیم الدین احمد، احتشام حسین، آل احمد سرور، مجنون گورکھپوری۔ اس کا صحیح جواب ہے آل احمد سرور۔ کیا ہے؟ آل احمد سرور۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین کی تنقیدی تصنیف کی نشاندہی کیجیے۔ ادب اور سماج، ادب اور انقلاب، ادب اور نظریہ، تحقیق و تنقید۔ اس کا صحیح جواب ہے ادب اور سماج۔ کیا ہے؟ ادب اور سماج۔ ادب اور نظریہ کس کا ہے؟ آپ ضرور کامنٹ میں بتائیں۔ اگلا سوال یہ عملی تنقید اور اقبال ایک مطالعہ کس مشہور نقاد کی تصانیف ہے؟ وہاب اشرفی، عبادت بریلوی، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور۔ اس کا صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد۔ کیا ہے؟ کلیم الدین احمد۔ آگے سوال کہ آب حیات کیا ہے؟ آب حیات کی تاریخ، شعری مجموعہ، دکنی، شعراء کا تذکرہ، اردو شعراء کی تاریخ۔ اس کا صحیح جواب ہے اردو شعراء کی تاریخ۔ بہت ہی آسان سوالات ہیں۔ اگلا سوال ہے پھول بند کس دکنی شاعر کی مثنوی ہے؟ وجہی، ابن نشاطی، غواصی، فائز دہلوی۔ پھول بند اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے ابن نشاطی۔ پھول بند کس کا ہے؟ ابن نشاطی۔ یہ فائز جو ہے یہ شمالی ہند کا سب سے پہلا دیوان کا شاعر ہے، ٹھیک ہے، دکن میں قلی قطب شاہ۔ اس کے بعد اگلا سوال کہ کس محقق نے دعویٰ کیا ہے کہ اردو ترکی لفظ نہیں ہے؟ شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، مسعود حسین خان، محمود شیرانی۔ اس کا صحیح جواب ہے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ نہیں۔ اگلا سوال ہے جمیل جالوی کی کتاب کا کیا نام ہے؟ اردو ادب کی تاریخ، تاریخ ادب اردو، تاریخ اردو ادب، تاریخ زبان اردو۔ اس کا جواب آپ کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اگلا سوال ہے کہ مکرنیہ کس شاعر کی ایجاد ہے؟ حضرت نظام الدین، امیر خسرو، ابو النصر، مرزا بیدل۔ اس کا صحیح جواب ہے امیر خسرو۔ اس کے بعد سوال یہ فیضی یعنی فیضہ ابن فیضی کس کے عہد کا شاعر ہے؟ اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، بہادر شاہ ظفر۔ اس کا صحیح جواب ہے جہانگیر۔ کیا ہے؟ جہانگیر۔ اگلا سوال یہ افضل پانی پتی نے اپنی تصنیف بیکٹ کہانی کس صنف کی پیروی میں لکھی ہے؟ داستان، بارہ ماسہ، مثنوی، قصیدہ۔ یعنی اس کا یوں کہہ لیں دوسرا نام بارہ ماسہ ہے اور یہی صحیح جواب ہے۔ یوں تو یہ مثنوی میں آتا ہے لیکن بارہ ماسہ کی پیروی میں لکھا گیا ہے۔ اگلا سوال یہ شمس الاشاق کس شاعر کا لقب ہے؟ گرو نانک، بابا فرید، میرا جی، ولی شاہ بہمنی۔ اس کا صحیح جواب ہے میرا جی شمس الاشاق۔ اگلا سوال ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کس کے دور میں گلبرگہ آئے تھے؟ فیروز شاہ بہمنی، احمد شاہ بہمنی، محمد شاہ بہمنی، ولی شاہ بہمنی۔ اس کا جو صحیح جواب یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ اس کا صحیح جواب یہ وہ ہے فیروز شاہ بہمنی۔ کس کے دور میں؟ فیروز شاہ بہمنی کے دور میں آئے تھے۔ اگلا سوال ہے ملا وجہی کس کے دربار کا ملک الشعراء تھا؟ ملا وجہی، محمد عادل شاہ، علی عادل شاہ، محمد قلی قطب شاہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے محمد قلی قطب شاہ۔ اگلا سوال ہے یعنی لاسٹ سوال جو ہے وہ کہ مثنوی پدم راؤ کس دور میں لکھی گئی؟ وجہی کے دور میں، قطب شاہی کے دور میں، عادل شاہی کے دور میں، بہمنی کے دور میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بہمنی کے دور میں۔ تو یہ ٹوٹل جو سوال تھے آج وہ تھے 40 سوال۔ کتنے؟ آپ اس میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کا کتنا صحیح ہوا۔ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اور جو آپ کو لگا کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے اس کو آپ کاپی میں نوٹ کریں۔ تو پھر اگلے ویڈیو میں ہم ملتے ہیں۔ سلام۔